گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا شعر، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ثروت کہتے ہیں دولت کو، فقیروں کے پاس کون سی دولت ہے؟ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا خوبصورت اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو تو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن غریبوں کے ماوا و ملجا محبوب خدا نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما کر بادشاہوں سے بھی آگے کر دیا۔ آپ پر بے حد اور بے حساب درود ہوں۔ ہم محتاج لوگوں کی تو ساری دولت اور پونجی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہماری اس پونجی پر، ہماری اس دولت پر لاکھوں سلام ہو، کیونکہ ان کے جو غلام ہو جاتے ہیں سبحان اللہ پھر کیا کچھ مل جاتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے دو جگہ پر بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ ایک جگہ تو بادشاہوں اور تاجداروں کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ جو سرکار کے در کے گدا ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کچھ ملتا ہے جو بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بتایا کہ میں کس گلی کا گدا ہوں، میں کس آقا کا دربان ہوں، کہاں کا فقیر ہوں۔ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو کیوں نہ ہم جھوم کر کہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جلوہ کہتے ہیں دیدار کو، نظارے کو، مرجھائی کلیاں یعنی سوکھے گنچے، اور منبت کہتے ہیں اگایا ہوا یا اگنے کی جگہ۔ کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ ایسا نورانی ہے کہ جس کے دیدار سے دل کی مرجھائی ہوئی اور خشک کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ قربان جائیں بابرکت اور اس پاکیزہ پھول پر اور اس کی اٹھان پر، آپ پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، لاکھوں درود ہوں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے چہرہ انور کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا خود جدھر نظر فرما دیں، اعلیٰ حضرت اسی صلاۃ والسلام میں تو لکھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو نبی پاک کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، اشعار کا سلسلہ جاری ہے، جھومتے جائیے اور سنتے جائیے۔
طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ان دونوں اشعار کے پہلے ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیتے ہیں۔ طائران کہتے ہیں پرندوں کو، اور قمری سے مراد یہاں ہے فاختہ کی طرح ایک خوش الہان پرندہ ہوتا ہے، بڑی پیاری اس کی آواز ہوتی ہے۔ صحیح سے مراد سیدھا، قامت سے مراد قد۔ سرے سروراں جو کہا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ سر کہتے ہیں چہرے کو، سر کو، سروراں یعنی بادشاہ، بادشاہوں کے سر بھی خم رہے۔ خم سے مراد کیا ہے؟ جھکا رہنا، سبحان اللہ۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاج رفعت، تاج رفعت سے مراد ہے شاہی ٹوپی، یعنی وہ تاج جو عزت والا ہو۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت ان دونوں اشعار میں کیا لکھ رہے ہیں کہ پہلے شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی، مقدس اور معصوم فرشتے، جی ہاں فرشتے جس صحیح سرو قامت یعنی خوبصورت سراپے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کمری کی طرح، جس کو کہتے ہیں نا کہ پروانوں کی طرح صلوٰۃ والسلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اس امام الانبیاء اور محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر لاکھوں سلام ہو۔ اور اگلے شعر میں سبحان اللہ امام اہل سنت نبی پاک کی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاہ و جلال کے سامنے بڑے بڑے سرداروں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، اور آپ کی جنبش ابرو سے کج کلاہوں کے جبینوں پر پسینہ پسینہ آ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہی تاج والے سر انور پر لاکھوں سلام۔ حالانکہ میرے آقا بڑی سادہ زندگی گزاری، نبی پاک نے بادشاہوں کی طرح کر و فر کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، مگر آج بھی بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ، ان کا سر خم ہو جاتا ہے جب نبی پاک کی بات آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں لکھتے ہیں، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ذرا ان دو اشعار کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے امام لکھتے ہیں، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ طائران قدس جس کی ہے قمریاں، طائران قدس جس کی ہے قمریاں، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، اس صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، اب اشعار کا رنگ اور تبدیل ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کس انداز میں نبی پاک کے اب اعضاء کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مانگ جو ہوتی ہے، بال بنائے جائیں تو مانگ نکلتی ہے۔ میرے امام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سر اقدس پر جو خوبصورت مانگ نکلا کرتی تھی، اس کا تذکرہ کس شاندار انداز میں کیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر سے مراد شب قدر، مطلع کہتے ہیں طلوع ہونا، اور فجر سے مراد صبح، اور یہ مانگ وہی ہے جو سر کے بالوں کے درمیان جب سر کے بال بنائے جائیں تو بیچ کی جو لکیر نکلتی ہے، اور سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مانگ کی طرف اشارہ ہے۔ استقامت سے مراد سیدھا پن ہے۔ عاشقوں کے امام گویا تصور جانا میں گم ہو کر لکھتے ہیں کہ شب قدر، اب دیکھیں شب قدر جو ہے 27ویں رمضان عموماً ہوتی ہے، اور جب 27واں
کسی بھی مہینے کا دن ہو تو وہ بڑی کالی رات ہوتی ہے، کیونکہ چاند ان دنوں میں نہیں ہوتا. تو پیارے آقا کے سیاہ بالوں کو، زلفوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے شب قدر سے، کیونکہ وہ رات جو ہے وہ زیادہ سیاہ ہوتی ہے. اور پھر جب اس میں مانگ نکلے تو جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، صبح کا منظر ہوتا ہے، تو اب اس کو طلوع فجر کا یوں سمجھیے تشبیہ دی جا رہی ہے. اللہ اللہ. اور اتنی سیدھی مانگ ہوا کرتی تھی کہ اس کو صراط مستقیم سے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اس مانگ، مبارک مانگ جو سیدھی مانگ ہے، جس طرح صراط مستقیم ہے، اور وہ لیلۃ القدر سے جس طرح طلوع فجر ہوتا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوتی تھی، اس مبارک مانگ پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اور اب اگلے شعر میں عاشقوں کے امام پیارے آقا کے مبارک کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. اچھا، اب یہاں جو ہے نا خوبصورت بات یہ ہے کہ کان، ایک تو کان کو کہتے ہیں، یہاں کان لال، یعنی یہاں کان سے مراد معدن ہے. آپ نے سنا ہوگا ہیروں کی کان، یعنی جہاں سے بہت سارے ہیرے نکلتے ہوں تو لال کہتے ہیں موتی کو، یعنی وہ کان جو کان ہے موتیوں کی، سبحان اللہ، جہاں سے موتی نکلا کرتے ہیں. اور کرامت یعنی اس کے اندر بہت ساری عزتیں اور بزرگی ہے. سبحان اللہ. اس شعر کا مطلب یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ مبارک ہستی ہیں کہ آپ کے مبارک کان جو کہ در حقیقت عزت کے موتیوں اور عظمت و شان کے ہیرے اور جواہرات کی کان ہیں. اور سبحان اللہ، جو جس طرح قریب سے سنتے ہیں اسی طرح دور سے بھی سنتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بطن اقدس میں ہوں تو لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز سن لیا کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. پھر ایسے کان مبارک پر کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجے جائیں. سبحان اللہ. مانگ پر بھی سلام، پیارے آقا کے مبارک کانوں پر بھی سلام. اور انداز دیکھیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.